امام پاک مدینے سے مکے روانہ ہو رہے تھے تو اہل مدینہ کہاں تھے؟ اہل مدینہ نے امام کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ ہمیشہ یاد رکھیں حضور جان عالم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے یہ اہل بیت اطہار پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے. حضرت ابو ہریرہ کا عمل بتاؤں. حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثیں راوی کرنے والے بزرگ ہیں اور یہ کالے کلوٹے ان پر بڑے اعتراض بھی جڑتے ہیں کہ انہوں نے بڑی حدیثیں بیان کی ہیں اور انہوں نے امام کی شان میں حدیثیں نہیں پڑھی. ارے تم نے پڑھا ہی کیا ہے؟ آؤ ہم بتاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کا عمل حدیث میں لکھا ہے کہ ایک جنازے پہ ابو ہریرہ اور بہت سارے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ کہیں چہروں میں ابو ہریرہ نظر نہیں آتے. لوگ ڈھونڈ رہے تھے اوپر اور ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے امام حسین کے قدموں میں اپنے کرتے سے ان کے پاؤں پر لگی مٹی صاف کر رہے تھے. صحابہ کا تو عمل یہ ہے، وہ تو اتنی محبت کرتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ وہ حدیثیں راوی نہیں کرتے. اس سے بڑی محبت کی دلیل اور کیا ہوگی؟ اور پھر ان پر یہ الزام جڑنا کہ انہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا. امام تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ تم میرے ساتھ آئیں. اگر امام چاہتے، امام جنگ چاہتے، کربلا میں جا کے جو جنگ کی آپ نے، اگر آپ کا مقصد شروع سے ہی جنگ کرنا ہوتا تو اس جگہ جاتے جہاں پر آپ کے ساتھ بے وفائیاں ہوئی، آپ کے بھائی کے ساتھ ہوئی، آپ کے والد محترم کے ساتھ ہوئی، وہاں ہی جا کر لڑائی کرنی تھی. آپ تو یہاں مدینے میں کھڑے ہوتے نا. عبداللہ بن زبیر جیسے جری و بہادر صحابی موجود تھے اور اس کے علاوہ اور مدینے کے اندر اس وقت کئی اصحاب موجود تھے اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جنہوں نے شام کی جنگ میں وہ شجاعت کے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ 60 لوگ 60,000 کے لشکر کے ساتھ جو بھیڑے تھے ان میں ایک عبد الرحمن بن ابی بکر بھی تھے. حضرت عبداللہ جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو امام حسین یہاں سے لشکر اٹھاتے نا. امام کا تو مقصد ہی نہیں تھا لڑائی کرنا، شروع سے مقصد نہیں تھا. میں جیسے پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ امام کا مقصد فقط اتنا تھا کہ مجھے 2-2.5 سال دو، امت پوری دیکھ لے کہ یزید کے کارنامے کیسے ہیں، یزید کیسی حکومت کرتا ہے. اگر پوری امت اس کو دیکھنے کے بعد بھی اس کی حکومت پر رضامند ہوئی تو میں نانا کی امت کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اگر وہ اس پر رضامند نہ ہوئے تو پھر جو نانا کی امت کا فیصلہ ہوگا میرا بھی وہی فیصلہ ہوگا. مجھے بیعت کرنے پر مجبور نہ کیا جائے لیکن میں تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. یہ بات تھی.